بھائیوں جن بہنوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا ہے اور قرآن کریم اس کی حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے یا پختگی کمزور ہونے کی وجہ سے قرآن کریم وہ لوگ بھول چکے ہیں، آج میں نے آپ کو ایک عمل دینا ہے، بہت ہی بہترین عمل ہے۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہوں گے۔ پیارے بھائی دوستوں، میں ہوں آپ لوگ کا بھائی حافظ حسن میر اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ حسن یوٹیوب چینل۔ پیارے بھائیو، آج آپ کے لیے ایک چھوٹا سا عمل لائے ہوں۔ جن بھائیوں جن بہنوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا ہے اور قرآن کریم اس کی حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے یا پختگی کمزور ہونے کی وجہ سے قرآن کریم وہ لوگ بھول چکے ہیں، آج میں نے آپ کو ایک عمل دینا ہے، بہت ہی بہترین عمل ہے۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا، بہت ہی بہترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، فرمائے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول، میں جب قرآن کریم یاد کرتا ہوں 4 سے 5 آیات تو میرے سینے سے نکل جاتا ہے۔ جب میں یاد کر لیتا ہوں، میں دل میں پڑھتا ہوں تو میں تو یاد کر لیتا ہوں، لیکن جب دل میں پڑھتا ہوں تو میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، وہ میرے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھلائی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً چلے گئے یہ عمل کرنے، اور آپ نے یہ عمل سب سے پہلے بولا 4 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز آپ نے کس شب پڑھنی ہے؟ جمعے کی رات کو، یعنی آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، تو آپ نے اس رات کے بیچ میں آپ نے جمعرات کے رات کے بیچ میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی تہجد کے ٹائم پہ۔ کل جمعہ ہے، رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تہجد کا ٹائم ہو تو بہتر ہے، اگر آپ اٹھ نہیں سکتے تو آپ سب جمعے کی پہلی شب میں صبح آپ یہ عمل کر لیں۔ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ نماز میں سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نماز میں سب سے پہلے رکعت میں آپ نے سورۃ یاسین کا تلاوت کرنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ یاسین پڑھنا ہے۔ جب پھر آپ نے دوسرا رکعت پڑھنا ہے، دوسرے رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ دخان پڑھنا ہے، قرآن کریم کا سورۃ الدخان۔ پھر تیسری رکعت میں آپ نے الف لام میم سجدہ، الف لام میم السجدہ کی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے اس سورت کا تلاوت کرنا ہے۔ پھر چوتھی رکعت میں آپ نے سورۃ الملک کا، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الملک تبارک الذی کا تلاوت کرنا ہے نماز میں۔ جب آپ یہ 4 رکعت پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور اس کے بعد انبیاء پر درود بھیجنا ہے۔ پھر جتنے مرد مومن دنیا سے چلے گئے یہ دعا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقریباً 5 سے 7 جمعہ یہ عمل کی، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول، پہلے میں 4 آیات یاد کرتا تھا، وہ بھی میرے دل سے نکل جاتا تھا، اب میں 40 آیات یاد کرتا ہوں، جب دل میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، آپ ایماندار ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، آپ کا جو مشکلات اللہ تعالیٰ نے ختم کر لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے۔ تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، بہت ہی بہترین عمل ہے۔ 4 رکعت نماز پڑھنا تہجد کی ٹائم پہ، جمعے کی شب، جمعے کی رات کو، یہ آپ نے یہی صورت پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے رکعت سورۃ یاسین، دوسرا رکعت سورۃ دخان، تیسری رکعت میں الف لام میم السجدہ، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الملک تبارک الذی کا تلاوت کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، انبیاء پر درود بھیجنا ہے، جتنے مرد مومن دنیا سے چلے گئے ان لوگوں کی دعا کرنا ہے، مغفرت کی دعا کر لینا ہے، اپنے لیے دعا کر لینا ہے۔ آپ پھر یہ دعا پڑھ لینا ہے، اسکرین پر آپ کے دعا نظر آ رہی ہے۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، وارحمنی ان اتکلف ما لا يعننی، وارزقنی حسن النظر فيما يرضيك عني، اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترم،
والعزة التي لا ترم أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أقرأه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترم أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تغسل به بدني فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اے اللہ مجھ پر مہربانی فرما، ہمیشہ گناہوں کی چھوڑنے کے ذریعے جب تک آپ مجھ کو باقی رکھے، اور مجھے بچا اس سے کہ میں بے تکلف وہ کام کروں جو میرے لیے لا یعنی ہے، اور مجھے نصیب فرما اچھی طرح غور کرنا ان کاموں میں جو آپ کو مجھ سے اللہ مجھ پر مہربانی فرما، ہمیشہ گناہوں کی چھوڑنے کے ذریعے جب تک آپ مجھ کو باقی رکھے، اور مجھے بچا اس سے کہ میں بے تکلف وہ کام کروں جو میرے لیے لا یعنی ہے، اور مجھے نصیب فرما اچھی طرح غور کرنا ان کاموں میں جو آپ کو مجھ سے خوش کرے۔ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے بغیر نمونے کے انوکھے طریقے پر پیدا کرنے والے، آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے انوکھا طریقے پر پیدا کرنے والے، اے عظمت و جلال اور احسان و کرم والے، اور ایسا غلبہ اور عزت والے جس کا قصد نہیں کیا جاتا، یعنی ایسا غلبہ جس کو حاصل نہیں ہو سکتا، یا ایسا با اقتدار جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اے اللہ، اے نہایت مہربان ہستی، آپ کے جلال اور آپ کی ذات کے نور کے تفیل کے لازم کر دے۔ آپ میرے دل کو اپنے کتاب کے حفظ کے ساتھ، یعنی قرآن کریم کا حفظ کرنا میرے دل کے لیے لازم کر دے، جس طرح آپ نے مجھے ناظرہ سکھایا، اور مجھے نصیب فرما کہ میں اس کی تلاوت کروں اس طرح جو آپ کو مجھ سے خوش کر دے۔ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے انوکھے طریقے پر پیدا کرنے والے، اے عظمت و جلال اور احسان و کرم والے، اور ایسا غلبہ اور عزت والے جس کا قصد نہیں کیا جاتا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اے اللہ، اے نہایت مہربان ہستی، آپ کے جلال اور آپ کی ذات کے نور کے تفیل کے آپ اپنی کتاب کے ذریعے میرے نگاہ کو نور کر دے، میری نگاہ کو منور کر دے، اور آپ اس کے ساتھ میری زبان کو چلا دے، اور آپ اس کے ذریعے میرے دل کو کھول دے، اور آپ اس کے ذریعے میرے سینے کو کھول دے، اور آپ اس سے میرے بدن کو دھو دے۔ بے شک نہیں مدد کرتا میرا حق بات میں آپ کے علاوہ کوئی، اور نہیں دیتے وہ بات مگر آپ ہی، نہیں ہے قوت اور طاقت مگر برتر وہ بڑے اللہ کی مدد سے۔ جب آپ یہ عمل کر لو، نماز پڑھ لو، اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتے تو آپ آج کل چھوٹے چھوٹے رسالے ملتے، 10 سے 20 روپے کا رسالہ ملتے ہیں، آپ یہ رسالے خرید لو، اس سے یہ عمل کر لو، بہت ہی بہترین عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ نے 3 سے 5 سے 7 جمعہ یہ عمل کر لو، اللہ تعالیٰ کی فضل سے آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ جب آپ قرآن کریم یاد کر لو گے تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی فضل سے، اللہ تعالیٰ کی کرم سے قرآن کریم آپ کے سینے میں، آپ کے دماغ میں محفوظ ہو جائے گا۔ بہت ہی بہترین عمل ہے اور بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔